السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں محمد خان اب تمام لوگوں کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں البخاری یوٹیوب چینل پر۔ محترم ناظرین، آج کی یہ ویڈیو ہماری بہت ہی زیادہ اہم اور بہت ہی زیادہ خاص ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ تمام لوگوں کے سامنے ایک ایسے صحابی رسول کی حیات مبارکہ کو لے کر حاضر ہوا ہوں جنہوں نے اپنی پوری زندگی دین اسلام کے لیے وقف کر دی تھی، جنہوں نے ہمیشہ اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ جب سے اسلام قبول کیا اور جب تک آنکھیں اور سانسیں بند نہیں کی، اس وقت تک صرف دین اسلام کے بارے میں سوچا، اس وقت تک صرف ہمیشہ دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے فکر مند رہے۔ ہمیشہ آپ انہی خیالات میں ڈوبے رہتے تھے کہ کس طرح سے میں دین اسلام کی خدمت کر سکوں، کس طرح سے میں دین اسلام کو پھیلا سکوں، دین اسلام کی نشر و اشاعت کر سکوں۔ میں بات کر رہا ہوں حضرت عاقل بن بکیر اور حضرت خالد بن بکیر رضی اللہ تعالی عنہما کے سگے بھائی حضرت ایاس بن بکیر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں، جن کی حیات مبارکہ کو اور جن کی زندگی کو ہم نے کتابوں کے اندر دبا کر اپنے الماریوں کی زینت صرف بنا لی ہے، جن کی حیات مبارکہ کو آج سے پہلے تک خود میں نے نہیں پڑھا تھا، اور میرے خیال سے شاید آپ لوگ بھی ان کے بارے میں نہ ہی تو پڑھے ہیں اور نہ ہی سنے ہوں گے۔ ان کے دونوں بھائی حضرت عاقل بن بکیر اور حضرت خالد بن بکیر کے اوپر ہم نے الگ الگ ایپیسوڈ بنائے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ان ویڈیوز کو نہیں دیکھا تو آپ آئی بٹن پر کلک کر سکتے ہیں، یا پھر ڈسکرپشن کے اندر لنک دیا گیا ہے، آپ وہاں سے ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں، اور میں آپ لوگوں کو رہنمائی کروں گا کہ آپ اسے ضرور بھی ضرور دیکھیں، کیونکہ وہ آپ کے لیے کافی نفع بخش ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ تو آئیے آج کی ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں حضرت ایاس بن بکیر رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ کو۔ آپ کا مکمل نام کچھ یوں ہے: ایاس بن بکیر بن عبد اللیثی۔ آپ کی ولادت ہجرت سے کئی سال قبل مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ سابقون الاولون میں سے ہیں، ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن کا شمار سابقون الاولون میں سے ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ کی خوش نصیبی کچھ اس قدر تھی کہ آپ اپنے دونوں بھائی حضرت عاقل بن بکیر اور حضرت خالد بن بکیر کے ساتھ دار ارقم میں اسلام قبول کرنے والے پہلے شخص تھے۔ اسلام قبول کرنے کی پاداش میں آپ کے ساتھ بھی اہل مکہ نے وہی رویہ اپنایا جو دیگر کمزور مسلمانوں کے ساتھ وہ لوگ اپنائے تھے۔ آپ کے ساتھ بالکل اسی طرح سے برتاؤ کرتے تھے جس طرح کمزور مسلمانوں کے ساتھ کیا جاتا تھا، یعنی طرح طرح سے اذیتیں دینا، طرح طرح سے آپ کو ستانا، آپ پر ظلم و زیادتی کرنا، طرح طرح کے مظالم ڈھانا، مگر یہ مظالم کے پہاڑ آپ کے ایمان کو ذرا سا بھی ہلا نہیں سکے۔ آپ اس قدر پختہ عزم اور پختہ ایمان کے مالک تھے کہ بڑے سے بڑے مصائب اہل مکہ نے آپ کے اوپر ڈالے، لیکن ان تمام مصائب میں، ان تمام آزمائشوں میں آپ کامیاب رہے اور اپنے ایمان پر کھرے اترے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی اجازت دے دی، اس کے بعد آپ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر گئے، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حضرت حارث بن خزمہ کا بھائی بنایا اور آپ دونوں کے درمیان بھائی چارگی قائم کی۔ حضرت حارث بن خزمہ نے آپ کی مالی اعتبار سے کافی تعاون کی، بلکہ ہر اعتبار سے، ہر قسم اور ہر طریقے سے آپ کی مدد کی۔ جہاں بھی کبھی بھی جس طرح سے آپ کی ضرورت پیش آئی، خود کو حضرت حارث بن زمعہ نے آگے کیا اور خود کو پیش کر دیا۔ حضرت ایاس بن بکیر رضی اللہ تعالی عنہ کافی بہادر اور دلیر انسان تھے۔ شجاعت و بہادری میں آپ نے اپنا ایک الگ ہی مقام و مرتبہ قائم کیا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے اندر جتنی بھی غزوات کی، جتنی بھی جنگیں لڑیں، ان تمام میں آپ شامل رہے۔ آپ کی بہادری کا اندازہ تو ہم اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ماتحتی میں جب مصر کو فتح کیا تو اس لشکر کے اندر، اس اسلامی جیش کے اندر آپ خود شامل تھے، اور مصر فتح ہونے کے بعد ہی آپ کی وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت ایاس بن بکیر رضی اللہ تعالی عنہ کافی نیک اور صالح انسان تھے، اخلاق حسنہ کے پیکر مجسم تھے، اوصاف حمیدہ کے روشن مینار تھے۔ خواہ وہ صوم و صلاۃ ہو، تقوی و پرہیزگاری، وفاداری و وفاشعاری، امانت و صداقت، صدق و صدقہ، شجاعت و دیانت، یہ تمام اوصاف حمیدہ آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور آپ ایک فل پیکج تھے اخلاق حسنہ کے۔ محترم ناظرین،
تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے جانا ہے کہ ایسے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بارے میں جو آج صرف کتابوں کی زینت بن کر رہ گئے ہیں، اور وہ بھی کتابیں ہمارے الماریوں کی زینت بن کر رہ گئی ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ان صحابہ کرام کو جانیں، ان کی حیات مبارکہ کو پڑھیں، اور اس کے بعد یہاں پر اور اس کے بعد یہاں پر انہیں محفوظ رکھیں۔ لہذا ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اپنے صحابہ کرام کی حیات مبارکہ کو پڑھیں، زیادہ سے زیادہ اسے پھیلائیں، لوگوں تک اسے پہنچائیں، اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگے صحابہ کرام کے بارے میں جو انفارمیشن یہاں پر دی جاتی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو ضرور اپنے دوستوں تک اور اعزاء و اقرباء تک ضرور شیئر کریں تاکہ انہیں بھی ایک ایسے گمنام صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بارے میں معلوم ہو سکے جنہوں نے اپنی آخری سانس تک دین اسلام کی خدمت کی ہے۔ اب اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہم تمام مسلمانوں کو صحابہ کرام کی طرح ایمان لانے والا بنا۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔